السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے جب میں نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا تھا تو میرے ساتھ جو سب سے پہلے مہمان تھے تو وہ تھے شجاع نواز صاحب۔ ان کی 2 بڑی کتابیں کراس سورڈز اور اس کے بعد پاک یوس ریلیشنز پہ ایک بہت زبردست کتاب، اور اس کے بعد آج کل بھی وہ کچھ پاکستان کے حوالے سے لکھنا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ ہمارے سامنے کچھ بہت جلد انشاءاللہ وہ سامنے آئے گا۔ تو موجودہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں تو میں نے سوچا کہ ان سے ذرا تھوڑی سی گپ شپ کر لی جائے، اور تھوڑا سا پاکستان اور آرمی کے درمیان، پاکستان سویلین اور پاکستان آرمی کے درمیان، حکومت اور جو خاکی اور مفتی جسے کہا جاتا ہے، ان کے درمیان جو ایک ٹسل شروع ہوئی ہے عمران خان کی گورنمنٹ، انہوں نے امریکہ پہ الزام لگایا، آرمی پہ بھی الزام لگایا، تو یہ ساری چیزیں ہو کیا رہا ہے، حقائق کیا ہیں؟ تو ہم نے سوچا ذرا شجاع نواز صاحب سے پوچھ لیں، امریکہ میں مقیم ہیں اور معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، خاص طور سے جو سول ملٹری ہیں۔ تو شجاع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے آپ سے یہ سوال میں پوچھوں گا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ کا چینج ہوا، پھر نئی گورنمنٹ آئی اور پھر ملٹری کے ساتھ یہ سارا کچھ، تو آپ سرپرائز ہوئے سر یہ سارا کچھ دیکھ کے؟ اتنی سرپرائز تو نہیں تھی، اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی، بیٹل فار پاکستان میں بھی اس کی کیریکٹرائزیشن کی تھی کہ یہ ایک فرانسیسی کا لفظ جو کہ انگریزی میں آیا ہے مس الائنس۔ مس الائنس وہ ہوتی ہے جب کہ ایک شادی ایسے فریقین کے درمیان ہو جو کہ مختلف لیولز پہ ہو، اور سول ملٹری ریلیشن شپ جو پاکستان میں وہ ہمیشہ امبیلنسڈ رہی ہے، اور اس لیے شادی کی طرح جب شادی بھی ایک سوشل امبیلنس یا اکنامک امبیلنس، کلاس امبیلنس کی وجہ سے ہو تو اس کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے عزائم جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی ٹینشن کا وقت آئے تو پھر وہ الائنس جو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں مختلف مرحلوں پہ سامنے آتا ہے، اور میں نے مس الائنس ہی استعمال کیا تھا لفظ امریکہ اور پاکستان کی دوستی پہ بھی، کہ وہ کہنے کی تو دوستی تھی لیکن ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھی، ایک سوداگری ریلیشن شپ تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ جب کرائسس ہو تو وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ سر ایک سوال آپ سے حکومت کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی حکومت کے حوالے سے میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ ہسٹری کے، ملٹری ہسٹری کے بہت اچھے چیزوں کو قریب سے دیکھنے والے بھی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی یہ ایسی حکومت ہے واحد کہ جو باقاعدہ طور پہ سیم پیج پہ ہے اور اس سے بہتر سول ملٹری ریلیشنز آج تک نہیں آئے، لیکن اس کے بعد ہم نے بریک ڈاؤن بھی دیکھا، تو کیا یہ پہلا سول ملٹری یہ سیم پیج والا تھا یا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی؟ یہ سیم پیج کا نیریٹو جو ہے دس از پیور فکشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش فہمی ہے پاکستان کی سول حکومت کی بھی اور فوج کی بھی خوش فہمی ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ دے آر آن دا سیم پیج، دے کی ناٹ بی آن دا سیم پیج، کیونکہ ان کی طریقہ کار مختلف ہے اور ان کے ایمز مختلف ہیں۔ سول حکومت تب سیم پیج پہ آتی ہے جب سویلین سپریمیسی قائم ہو، اور وہ گورننس پہ اس کا بہت بڑا انحصار ہے گورننس کا۔ اگر حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی میں دکھا سکے کہ وہ صحیح فیصلے کر رہی ہے اور کرپشن نہیں ہے اور خود غرضی نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ فوج بھی ان کی سپورٹ کرنے کو تیار ہوگی اور ان کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے کو تیار ہوگی۔ لیکن اگر وزبلی نظر آ رہا ہے کہ کرپشن ہے یا گورننس جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر فوج کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کس طرف ملک کو لے کے جا رہی ہے یہ حکومت، اور ہمیں صرف بیرونی حدود کو نہیں پروٹیکٹ کرنا، ہمیں ملک کے اندر بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، جس میں پھر
فوج داخل ہو جاتی ہے. عمران خان کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ اکنامک ڈیسیجن میکنگ میں فوج کا بہت بڑا حصہ آیا. اس سے پہلے مختلف حکومتوں کے دوران خارجی معاملات پہ، خاص طور پہ کشمیر کے معاملے میں یا ہندوستان کے ساتھ تعلقات یا افغانستان کے معاملے میں یا امریکہ کے ساتھ تعلقات یا چین یا سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات تھے، اس میں فوج کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن اب اکنامکس میں بھی فوج کو ایک ضرورت سمجھی انہوں نے کہ وہ دیکھ سکیں کہ اکانومی کیسے چل رہی ہے اور کیسے چلنی چاہیے، اور انہوں نے پھر اکانومی میں بھی ایک قسم کی مداخلت کی. اور کیونکہ حکومت کمزور تھی اور مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی، تو ان کا ایک یونیفائڈ پرسپیکٹو سامنے نہیں آیا، اور پھر وہ سیم پیج کا نیریٹو جو ہے وہ کہنے کی بات اور کرنے کی اور وہ ٹوٹ گیا پھر. اچھا، دوسرا سر آپ کو لگتا ہے کہ ادھر پاکستان میں اور جب یہ حکومت آئی تھی تو ہائیبریڈ رجیم کا ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ موجودہ ملک میں جو چیلنجز ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سول اور جو ملٹری ہیں یہ دونوں مل کے چلیں اور ملک کے نظام کو مل کے ان سو کالڈ مشکلات سے نکالیں، چاہے وہ معاشی ہیں، چاہے وہ خارجی ہیں، چاہے وہ اندرونی ہیں، بیرونی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ رجیم ایک تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس کی کوئی اہمیت ہے، یا وہی ہے کہ سویلین حکمرانی ہی ہوگی تب جا کے ریاست جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ ہائیبریڈائزیشن جو ہے ایک قسم کی مخلوط حکومت آپ سمجھ لیں کہ سول ملٹری کا مکسچر جو ہے، یہ تو ہر وقت پاکستان میں رہی ہے. وہ اس لیے کہ جب سول کی حکومت کمزور ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں فوج جو کہ زیادہ ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ ہے، اس کا حصہ بڑھ جاتا ہے گورننس میں، فیصلے کرنے میں، ریلیشن شپس بنانے میں یا توڑنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانزیشنل میکنزم ہے پاکستان کے لیے. اب 75 سال ہونے والے ہیں ہماری آزادی کو، ملک کی آزادی کو، اور ہم ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ کس قسم کی حکومت ہوگی پاکستان میں. اور سر اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں تو جو امریکہ کے نئے سفیر ہیں وہ اس وقت انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنے کریڈینشیلز جمع کرا دیے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اب وہ پاکستان میں ایک قسم کے سفیر تو نامزد ہو چکے تھے، لیکن یہ اپنی جو ڈپلومیٹک جو ایکٹیویٹیز ہے وہ آفیشیلی اسٹارٹ کر سکیں گے، اور جس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ یہ حکومت جب اپریل کے مہینے میں عمران خان کی حکومت جب گئی اور پھر یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، اس دوران عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو بنایا کہ ان کو نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، اور اشاروں کے نام میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک نیا لفظ استعمال کیا جو شاید اس سے پہلے نہیں تھا، نیوٹرلز کا لفظ، کہ ملٹری نے کہا کہ جی وہ نیوٹرلز ہیں اور وہ نیوٹرل ہیں، انہیں نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے اور یہ سارا کچھ. تو آپ پہلے تو میں یہ سوال پوچھوں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کسی قسم کی آپ کی کوئی معلومات ہو کہ امریکی پاکستان میں حکومت کو گرانے کے خلاف تھے یا کچھ اس طرح کی کوئی بات؟ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ کمزوری پاکستان کی سیاست میں جو تھی وہ اندرون ملک تھی، کیونکہ گورننس نہیں تھی، اکانومی کا بہت برا حال تھا، اور وہ صرف اس لیے نہیں کہ حکومت کمزور تھی، وہ اس لیے کہ بین الاقوامی حالات ایسے تھے. یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو گلوبل معیشت ہے اس پہ بہت برا اثر پڑا، انفلیشن بڑھ گئی تمام دنیا میں، انرجی پرائسز بڑھ گئی، اس کا پاکستان پہ بہت برا اثر پڑا کیونکہ عمران خان کی حکومت کی کچھ اسمپشنز تھی. شوکت ترین صاحب کی اسمپشن تھی کہ انرجی کی قیمت گرے گی، وہ $100 سے کافی کم ہوگی، کوئی $80 کے لگ بھگ شاید. مجھے پتہ نہیں کہ ایگزیکٹ ان کا کیا فگر تھا، لیکن جب قیمت $140 پر بیرل پہ پہنچ گئی اور اب پھر تھوڑا کم ہوئی، وہ پھر بھی ان کی کیلکولیشن سے زیادہ تھی. اور یہ انفلیشن جو ہے ظاہر ہے وہ اس کے پاس along ریٹس جو تھے وہ حکومت نے
عوام پہ ڈالیں. اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. اور آج کے جو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ آفیشیل انفلیشن جو تقریباً 22% تک ہو چکی ہے، لیکن اس میں اگر آپ کھانے پینے کا اور فیول کا علیحدہ کریں تو وہ تقریباً 40% انفلیشن ہے. یہ بہت ڈینجرس ٹیریٹری ہے کسی ملک کے لیے بھی کہ اس سے پھر آپ ہائپر انفلیشن میں پہنچ سکتے ہیں جو کہ 1000% انفلیشن ہو. اور میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کیونکہ میں اپنے IMF کے کام میں جایا کرتا تھا ارجنٹینا اور برازیل کہ ہائپر انفلیشن سے کیا اثرات ہوتے ہیں. مڈل کلاس کو برباد کر دیتی ہے وہ، اور خاص طور پہ غریب لوگوں پہ انفلیشن جو ہے وہ سب سے برا ٹیکس ہوتا ہے، کیونکہ بغیر ٹیکس کلیکشن کے قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ان کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اور کھانے پینے کو نہیں ہوتا. بہت سی رپورٹس آ رہی ہیں مختلف علاقوں سے، خاص طور پہ دیہی علاقوں سے، سندھ میں، بلوچستان میں، جہاں پہ کہ لوگ مشکل سے ایک دن میں ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ جو اثرات ہیں انفلیشن کے، ان کو اب کنٹرول کرنا پڑے گا اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی پڑیں گی ان غریب لوگوں کو. ایک اور میجر اس کو ناپنے کا، ان کے اثرات کو ناپنے کا ہے مڈل کلاس کا سائز. اب 5 سال پہلے اگر آپ میرے سے پوچھتے کہ پاکستان کی مڈل کلاس کا کیا سائز ہے تو 220 ملین کی آبادی ہے. اس میں تقریباً 50 ملین کم از کم مڈل کلاس میں تھے. اور جو کیلکولیشن بہت سے اکانومسٹ جو زیادہ سمجھتے ہیں میرے سے اکانومی کو، انہوں نے جو کیلکولیشن کی تھی، ان کا پر کیپٹا انکم $10,000 فی کس تھا. یہ پرچیسنگ پاور پیرٹی بیسس پہ ہوتا ہے تاکہ آپ ایکولائز کر لیں پر کیپٹا انکمز اکراس دا گلوب. آج وہ مڈل کلاس جو ہے وہ تقریباً 20 ملین کی ہو چکی ہے، مطلب آدھے سے زیادہ کم ہوئی ہے. تو جب تک مڈل کلاس نہیں ہوتی ایک سوسائٹی جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی. اٹ کانٹ گرو. تو بہت ضروری ہے کہ اس کو اریسٹ کرنا ہے، اس کے سلائیڈ کو، اور پھر ایک گروتھ اکانومی پیدا کرنی ہے. لیکن اگر پوری دنیا میں اسٹیگفلیشن، مطلب یہ ہے کہ انفلیشن اور ریسیشن دونوں اگر آ رہی ہیں تو پھر پاکستان از ناٹ امیون. پاکستان کو تیاری کرنی پڑے گی کہ کس طرح وہ اپنے جو ان کی پراپرٹیز ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ لاس میکرز ہیں، ان کو کس طرح وہ خارج کرے. اس میں اسٹیٹ انٹرپرائزز پہ نظر ڈالنی پڑے گی، اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سول یا ملٹری جو ہے ان پہ دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں کون سی پروفٹ میکنگ ہے اور کون سی لاس میکرز ہیں، اور لاس میکرز کو پھر ہٹانا پڑے گا. تو یہ بہت مشکل فیصلے ہیں، اور جو حکومت ابھی آئی ہے وہ ایک قسم کی انٹرم گورنمنٹ ہے، کیونکہ یہ کولیشن ہے اور کولیشن میں فیصلے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگلی الیکشن میں بھی کچھ عرصہ ہے، تو یہ اگلے سال یا 16 مہینے میں جو فیصلے ہوں گے ان سے پتہ چلے گا کہ آگے کا رخ کیا ہوتا ہے. اور سر دوسرا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج کا کوئی اس حوالے سے کردار رہا کہ جب ان کو لگا کہ عمران خان کی حکومت سے یہ جو معاشی اشاریے ہیں یہ ساری چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کچھ پش بیک کی کوشش کی؟ کچھ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان کی حکومت جب آئی تو MKM، یہ باب پارٹی، یہ ساری پارٹی جو اس کے لیے نون ہے کہ جو وہ جسے ٹرن کوٹس کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں سلینگ لوٹا استعمال اس کے لیے ہوتا ہے، تو اکٹھے کیے گئے اور وہ باقاعدہ اس طرف چلے گئے PTI کی طرف. لیکن عمران خان کی حکومت جب گرنے کے قریب آئی تو یہ سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے اور وہ PDM کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی ملٹری کا کوئی اس حوالے سے کوئی سسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی رول ہے کہ
اب چینج کیا جائے اور تجربہ کار لوگوں کو لایا جائے، کیونکہ عمران خان کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ ناکام ہو گیا، لہٰذا کسی کو نیا لایا جائے اور معاملات کو بہتر کیا جائے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کا اپنا انٹرسٹ تھا تو اس وجہ سے سارے معاملات ہوئے، یا کیا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، عمران خان کی حکومت جو تھی وہ بھی مخلوط حکومت تھی، اور ان کے ٹریڈیشنل پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے دھیرے دھیرے ان کو علیحدہ کیا گیا. تو میں نے کئی دفعہ ان کی کریکٹرائزیشن کی تھی کہ اٹ واز اے فریکچرڈ گورنمنٹ. مختلف حصے تھے جو کہ مختلف پارٹیوں سے آئے تھے لوگ، اور پولیٹیکل ٹرن کوٹس کی حکومت تھی، اور تقریباً تمام حکومتیں جو ہوتی ہیں ان میں کافی مقدار ہوتی ہے پولیٹیکل ٹرن کوٹس کی، اور وہ تب تک ہوتے ہیں جب تک ان کا فائدہ ہو، اور پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف فوج کے اشارے پہ علیحدہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکومت میں آتے ہیں اور حکومت کو چھوڑتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں کیونکہ اینٹی ہارس ٹریڈنگ لا ہے تو وہاں پہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ سپورٹ نہ دیں تو الیکشن میں اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو پھر حکومت جو ہے وہ گر جاتی ہے. تو یہ اصلی وجہ ہے عمران خان کی حکومت کی ڈاؤن فال کی. اگر فوج نے اشارہ کیا یا نیوٹرلٹی کا نعرہ لگایا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ جو سپورٹ پہلے عمران خان کو مل رہی تھی فوج سے، اگر دوسرے لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں ہے اب سپورٹ، تو وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ایکشن پلان پہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اور یہی اب پھر ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی الیکشن کے لیے پوزیشننگ ہو رہی ہے، اور ایک تو ٹیسٹ یہ ہوگا کہ اکانومی کو کس طرح کے سنبھالا جائے. اس میں سب سے پہلے آئی ایم ایف پروگرام بحال کرنا. اگر وہ ہو گیا اور پھر چین، سعودی عرب اور دوسرے ممالک سے اور رقم مل گئی اور امداد مل گئی، اس کے بعد ورلڈ بینک انتظار کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے یا نہیں. ورلڈ بینک کی امداد شروع ہو سکتی ہے، اور پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اب آپ نے امریکہ کا ذکر کیا. امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان تمام اداروں میں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں. آئی ایم ایف میں تقریباً 18% ان کی ووٹنگ رائٹس ہیں، کوٹا ہے، اور وہ یورپ کے ساتھ مل کے میجورٹی ہے ان کے پاس. ورلڈ بینک میں بھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی جاپان کے ساتھ مل کے بہت بڑی میجورٹی ہے. وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں اور کریں گے. آپ نے نئے ایمبیسڈر کا ذکر کیا. وہ میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو بڑی میٹنگ کی وہ پاکستان بزنس کونسل کے ساتھ کی. جو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں پی بی سی کی میٹنگ میں، اس میں بہت کھل کے تمام مسائل پہ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کوشش کرے گا پاکستان کے ساتھ بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ بڑھانے میں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم یہی حل ہے پاکستان کی اکانومی کا. اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نے ذکر کیا کہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹیکنوکریٹک حکومت لائیں. وہ پاکستان میں بہت اس کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ پتہ نہیں جادو کر دیں گے کسی طرح سے. وہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے. ہم نے پہلے بھی ٹیکنوکریٹس لائے اور انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جب تک ایک سیاسی بنیاد نہ ہو، جب تک عوام نہ سپورٹ کرے اور سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تب تک ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ صرف اندرون ملک ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے میں جو تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، چین کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، وہ جب تک عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ تعلقات ہیں اور کس بنا پہ ہیں، تو تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹیکنوکریٹس جو ہیں دے ڈونٹ رپورٹ ٹو اینی ون، دے رپورٹ ٹو دیم سیلوز، اور ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایم ہوتا ہے.
اور ان کی اپنی لائلٹیز ہوتی ہیں which is to themselves. تو آئی تھنک میں باہر بیٹھا ہوں، 30 سال میں نے IMF میں نوکری کی ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اسکل سیٹس ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اسکل سیٹس موجود ہیں، پاکستان کے اندر بزنس مین موجود ہیں، خواتین اب بزنس میں آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال دوں کہ میں نے پانی کے مسئلے پہ غور کیا، اور اٹلانٹک کونسل میں ایک ہم نے میٹنگ بلائی کہ ڈومیسٹک پانی کی سچویشن جو ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں۔ عام طور پہ انڈیا پاکستان کراس باؤنڈری پانی کے مسئلے پہ زیادہ بات چیت ہوتی ہے، اور وہ بھی میں نے کافی کام کروایا ٹریک ٹو انڈیا پاکستان کے درمیان، لیکن ڈومیسٹک میں بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی۔ میں نے کوئی تقریباً 15 انٹرنیشنل ایکسپرٹس اکٹھے کیے، مجھے بہت خوشی تھی کہ تقریباً آدھے ان میں سے پاکستانی خواتین تھیں جنہوں نے بہت اہم کام کیا اور بڑی اچھی ایڈوائس دی، جس کی بنیاد پہ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ آگے کوئی ایسا پروجیکٹ لے کے جائیں کہ پاکستان خود اپنے پانی کے حالات جو ہیں ان کو بہتر کر سکے۔ تو یہ اصلی طریقہ ہے ترقی کرنے کا، جبکہ خود کفیل ہو ملک، اور بجائے یہ کہ آپ امپورٹ کریں لوگوں کو یا امپورٹ کریں آئیڈیاز کو، آپ اپنے اندرون ملک میں سے لوگوں کو لائیں اور ان کو ذمہ داری دیں اور ان پہ ڈیوالو کریں رسپانسبلٹی کہ وہ فیصلے کر سکیں۔ جی تو سر، آپ نے خود کفیل ہونے کی بات کی، تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی آپ نے کئی تقاریر سنی ہوگی جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ وہ EU کا جو لیٹر آیا تھا اور اس کے بعد یوکرین کے حوالے سے انہوں نے سپورٹ کرنے کا کہا، جس پہ انہوں نے کہا کہ، اور وہ لیٹر ظاہر ہے وہ پبلک ہو گیا، جو میرا خیال ایک ڈپلومیٹک بلنڈر ہوگا EU کے اینڈ پہ، کہ ایک طرف انہوں نے وہ لیٹر فارن آفس کو بھیجا، دوسری طرف سوشل میڈیا پہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پبلک بھی کر دیا، اور اس کے بعد عمران خان نے بڑا ایک سخت سا سٹانس لیا۔ ہم نے دیکھا اسپیشلی جب ان کی گورنمنٹ چینج ہوئی تو، اور جب قریب بھی تھی تو روس جانے کا جو فیصلہ ہوا تو اس کو انہوں نے بڑا ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف امریکہ کی طرف ہی کیوں جائیں، ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے، ہمیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہونا چاہیے۔ بھارت اگر تیل اور کوئلہ اور چیزیں منگا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں منگوا سکتے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ روس کی طرف جانا ہمیں ہمارے گھاٹے کا سودا ہے، یا یہ جو بیلنس ہے پاکستان کے لیے، بیلنس اسٹرائک کرنا کتنا مشکل ہے؟ اور یہ اس حوالے سے تھوڑا سا کیا روشنی ڈالیں گے اس میں؟ بیلنس کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی، تو ظاہر ہے آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ لیکن جب روس اور یوکرین کا مسئلہ آیا تو ذاتی طور پہ میرے نزدیک میں ذرا پزل تھا کہ پرائم منسٹر کو کس نے ایڈوائس دی کہ آپ اس وقت روس جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ صدر پوتن نے بھی 4 دفعہ پاکستان کا دورہ اعلان کیا اور پھر لاسٹ منٹ پہ کینسل کیا، اور جو لاسٹ وزٹ ان کی تھی اس کا بہانہ یہ تھا کہ ان کے سٹاف میں کسی کو کووڈ ہو گیا، اس لیے وہ نہیں آنا چاہتے تھے پاکستان۔ تو کیونکہ حالات کافی خراب تھے اور نیٹو اور روس جو ہیں وہ کوئی کسی پہ جنگ کرنے کو تلے ہوئے تھے، تو اور یوکرین پہ حملہ جو تھا وہ کافی امیوننٹ تھا، تیاری ہو چکی تھی، تو ظاہر ہے کہ صدر پوتن چاہتے تھے کہ کسی طرح سے کوئی ایک نیوٹرل پارٹی بھی یہاں پہ موجود ہو جس کو وہ استعمال کر سکے اس کور۔ اب پتہ نہیں ان کے کیا خیالات تھے اور کیا ارادے تھے، لیکن جو بھی ہوا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ماسکو میں تھے جب کہ روس نے یوکرین پہ حملہ کیا۔ اب میں جو پزل تھا وہ اس بات پہ تھا کہ اصل میں پاکستان کے موجودہ ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہے اور ڈپینڈنسی ہے وہ یوکرین کے ساتھ زیادہ تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت پرانی ڈیفنس ریلیشن شپ ہے یوکرین کے ساتھ، اور سپلائی ہے اکوپمنٹ کی اور آرمز کی یوکرین سے۔ دوسرا، ویٹ امپورٹس جو ہے وہ یوکرین
تمام دنیا کو بھیجتی ہے، اور اس میں پاکستان کا بھی بہت بڑا امپورٹ کوٹا جو ہے وہ یوکرین سے آتا ہے۔ تو اس لیے میں حیران تھا کہ پاکستان جو کہ اگر آپ مطابقت دیکھیں تو یوکرین ورسز رشیا جو ہے وہ تقریباً وہی مسئلہ ہے جو کہ پاکستان ورسز انڈیا ہے، کہ بہت بڑا ایک نیبر ہے ٹو دی ایسٹ جو کہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ پہ کسی طرح وہ حاوی ہو یا تسلط قائم کرے یا آپ کو اٹیک کر کے اور آکیپائی کرے۔ تو پاکستان کے لیے ذرا عجیب سی بات تھی کہ آپ نیوٹرلٹی کہہ رہے ہیں، جبکہ پاکستان یوکرین کی طرح ہے بنسبت انڈیا کے۔ تو یہ ریلیشن شپ جو تھی اس کو سامنے رکھنا چاہیے تھا جو بھی فیصلہ پرائم منسٹر نے کیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد یا پھر جو بیانات آئے اور جو سارا کچھ ہوا اس سے امریکی ناراض ہوئے، اور اس کے بعد ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں عمران خان نے کچھ دیر پہلے خطاب کیا اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ امریکی پاکستان میں اڈے جو ہے وہ چاہتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک خبر بھی آئی امریکی اخبار میں جہاں پہ کچھ ترجمان وغیرہ کے حوالے سے کہا گیا کہ جی بیسس کی بات چل رہی ہے، اور یہ سارا کچھ جب عمران خان گورنمنٹ میں ہی تھے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ناراض ہو گیا تھا اور وہ کچھ چاہتا تھا پاکستان سے، کچھ اس طرح کی بات آپ کے علم میں ہے؟ ضرور بات چیت ہوئی ہوگی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان پہ نظر رکھے، خاص طور پہ اسلامک اسٹیٹ کی وجہ سے یا القاعدہ کی وجہ سے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی ریلیشن شپ ہے امریکہ اور پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے۔ افغانستان کا مسئلہ جب گرم بھی تھا تو اس وقت بھی کاؤنٹر ٹیررزم پہ پاکستان کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ تھی، لیکن جہاں پہ یہ سو کالڈ نیوٹرلٹی کا مسئلہ آتا ہے بٹوین یوکرین اینڈ رشیا، تو پھر انڈیا نے بھی نیوٹرلٹی کا اظہار کیا تھا، اور امریکہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ جاری رہے۔ انہوں نے اگر کوئی کنوے کیا میسج تو وہ پرائیویٹلی کیا، اور پاکستان کو بھی پرائیویٹلی ضرور کہا ہوگا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو چٹھی جس کا ذکر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا اس کے اصلی الفاظ کیا تھے پاکستان کے سفیر کے۔ جب تک وہ سامنے نہیں آتے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا انہوں نے کہا اور کیوں پرائم منسٹر نے فیصلے کیے اس چٹھی کے بنا پہ۔ لیکن امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہمیشہ کشمکش ہوتی ہے، اور پاکستان کو خودداری اور خود غرضی سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ پہلے کئی حکومتوں نے جو ہے وہ پاکستانی عوام کو کچھ اور کہا اور امریکن حکومت کو بند دروازے کے پیچھے کچھ اور کہا، اور وہ جب لیکس ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ ہماری فوج کے سربراہ نے اور حکومت کے سربراہ نے امریکہ کے ساتھ کچھ اور باتیں کی، ڈرونز کے حوالے سے یا دوسرے مسائل کے حوالے سے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ عوام کے ساتھ سچ بولیں، ان کو اپنی کانفیڈنس میں لیں اور ان کی مدد سے پھر فیصلے کریں، تاکہ آپ ایک خوددار حکومت اور خوددار ملک سمجھے جائیں جس کی عزت ہو بین الاقوامی سطح پہ۔ شجاع نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اس طرح کے اور شوز بھی انشاءاللہ آپ سے کرتے رہیں گے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔